السلام علیکم۔ ذرا تصور کیجئے دو ممالک جنہوں نے آج تک 4 جنگیں لڑی ہوں، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں اور دہشت گردی کے الزام لگائے ہوں، مگر وہ دونوں ممالک آج تک 65 سال گزرنے کے باوجود بھی پانی جیسی بیش بہا نعمت بغیر کسی بڑی جنگ کے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی کہانی، مگر آج 2025 میں اس ٹریٹی کے ٹرمینیشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹریٹی ٹرمینیٹ ہونے جا رہا ہے۔ کیا واقعی یہ ٹریٹی ختم ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پھر جنگ ہو سکتی ہے ان دو ممالک کے درمیان؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں پانی کے اس تنازع کے حوالے سے ہم مکمل قانونی حیثیت جانتے ہیں۔ مائی سیلف خواجہ ہاشم شاہین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی لیگل باؤنڈز کے بارے میں جانیں گے اور اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں۔ دوستو، 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے دنیا انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے جانتی ہے۔ اس ٹریٹی پر پاکستان کی جانب سے اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان نے سائن کیے، جبکہ انڈیا کی طرف سے وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سائن کیے۔ اس ٹریٹی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک اس ٹریٹی میں بطور گارنٹر، فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر فریق ثالث کے طور پر معاہدے کا حصہ بنا۔ انڈس واٹر ٹریٹی باقی ڈومیسٹک جتنے بھی ایگریمنٹس یا کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان سے مکمل طور پر ڈیفر کر رہا ہوتا ہے، گو کہ وہ بھی ایک لیگل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی اسکوپ، اپلیکیبلٹی، ویلیویشن اور اس کے ساتھ امپلیکیشنز میں باقی جتنے بھی ڈومیسٹک لیول کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان سے کمپلیٹلی ڈیفر کر رہا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی بنیادی طور پر دو طرفہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جسے کسی بھی سنگل ڈومیسٹک لا کے تحت نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے تحت وجود میں لایا گیا۔ اس کی بنیاد انٹرنیشنل کسٹمری لاز کے پرنسپلز کے تحت رکھی گئی، یعنی کہ بین الاقوامی عرفی قوانین کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اس ٹریٹی کو وجود میں لایا گیا۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ معاہدہ انٹرنیشنل کسٹمری لاز کے جو پرنسپلز ہیں ان کو بنیاد رکھتے ہوئے یہ معاہدہ طے پایا گیا۔ بعد ازاں ویانا کنونشن 1969 نے اسے مزید تقویت بخشی۔ چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی 1969 میں طے پایا گیا، اس ٹائم انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کی تشکیل اور ان کے نفاذ کے لیے بین الاقوامی عرفی قانون کے اصولوں کو ہی مد نظر رکھا جاتا تھا، جن میں پیکٹا سنٹ سروینڈا پرومسز ایگریمنٹس مسٹ بی کیپٹ، یعنی کہ جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں دو اسٹیٹس کے درمیان، دو انٹرنیشنل سورن اسٹیٹس کے درمیان جتنے بھی معاہدے ہوں گے ان کی پاسداری دونوں اسٹیٹس پر لازم ہے۔ دوسرا یہ پرنسپل تھا سورن ایکویلٹی آف دا اسٹیٹس، کہ جب بھی معاہدے کیے جائیں دونوں اسٹیٹس کی سورینٹی کو، ان کی خود مختاری کو اور ان کی برابری کو معاہدوں میں تسلیم کیا جائے۔ تیسرا تھا ہر ایگریمنٹ کا جو مقصد ہوگا، جو بھی ٹریٹی سائن ہوگا اس کا مقصد ہوگا میوچل کوآپریشن، کہ دونوں اسٹیٹ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون اور اشتراک سے کام کریں۔ اور چوتھا جو سب سے امپورٹنٹ اس کا مقصد تھا، جو اصول ہے بین الاقوامی عرفی قانون کا، وہ ہے سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، کہ اگر دو ممالک کے درمیان کوئی بھی ایسا ایشو آ جاتا ہے جس پہ دونوں ممالک جنگ کی صورتحال میں چلے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ دونوں ممالک آپس میں پیسیفک موڈ آف سیٹلمنٹ، یعنی کہ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ طے کریں۔ اگر ویانا کنونشن آن دی لا آف ٹریٹیز 1969 کی بات کی جائے تو یہ کنونشن 1969 میں نافذ العمل ہوا اور انٹرنیشنل کمیونٹی آف اسٹیٹس نے اس کو ریٹیفائی اور اس پہ سگنیچر بھی کیے۔ انڈیا اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو انڈیا اور پاکستان بھی اس کنونشن کے سگنیٹری ہیں، ان نے اس کو ریٹیفائی بھی کیا۔ چونکہ سنتاس کا معاہدہ 1960 میں ہوتا ہے اور ماہ بعد ویانا کنونشن کا نفاذ ہوتا ہے، اگرچہ انڈس واٹر ٹریٹی 1969 سے پہلے ہی طے پایا، لیکن اس سنتاس معاہدے پر عمل درآمد اور تشریح کے لیے ویانا کنونشن آن دی لا آف ٹریٹیز 1969 کی شقیں اطلاق پاتی ہیں۔ اطلاق پانے والی شقوں میں آرٹیکل 1 سب آرٹیکل 2 کلاز اے کے تحت ٹریٹیز کی ڈیفینیشن
دی گئی ہے، یعنی کہ کس لیگل انسٹرومنٹ کو ٹریٹی کہا جائے گا۔ اور وینا کنونشن کا ہی آرٹیکل 26 جس کے تحت پیکٹا سنٹ سرونڈا یعنی کہ دو اسٹیٹس اگر معاہدے کرتی ہیں تو اس معاہدے کی پاسداری ہر حال میں ان دو اسٹیٹس پر لازم ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، میننگ دیر بائی جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ وینا کنونشن کے آرٹیکل 60 کے تحت یہ وضاحت دی گئی ہے کہ معاہدہ کن کن صورتوں میں منسوخ یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کنونشن کے تحت معاہدہ ہمیشہ میٹیریل بریچ آف دا پروویژن پر ہی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو ٹریٹی آپ نے سائن کیا ہے، آپ کے درمیان جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس کی اگر آپ کسی بنیادی شک کی کسی آرٹیکل کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو معاہدہ اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کنونشن کے آرٹیکل 63 کے تحت یہ وضاحت دی گئی ہے کہ کون سے ایسے غیر یقینی اور ایسے سنگین واقعات ہیں اور ایسی سنگین صورتحال ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے معاہدہ افیکٹ ہوگا، اور اسی کنونشن کے آرٹیکل 73 کے تحت یہ وضاحت درج ہے کہ اگر دو اسٹیٹس کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس معاہدے پر سنتاس معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا، تو اگر ان دو اسٹیٹس کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس صورت میں اس معاہدے کی حیثیت کیا ہوگی۔ اس سنتاس معاہدہ کے حوالے سے اگر ملک پاکستان اور انڈیا کے ڈومیسٹک لیگل رجیم کی اگر بات کی جائے کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ معاہدہ کیسے نافذ العمل ہوا اور ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے بھارت کی اگر بات کی جائے تو انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 73 کے تحت جو یونین کی ایگزیکٹو پاور ہے یہ اس کی ثوابدید ہے کہ کون سے معاہدے طے کیے جائیں، اور اگر انڈین پارلیمان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان معاہدہ جات کے نفاذ کے لیے ہمیں الگ سے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تو پارلیمان اس پہ قانون سازی کرتا ہے۔ جبکہ پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں وزارت خارجہ اور حکومت کی مکمل ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں کو طے کرے، تاہم پاکستان میں معاہدوں کے طے کیے جانے کے فوراً بعد ڈومیسٹک لیگل رجیم میں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں پڑتی، بشرط یہ کہ اگر معاہدہ اس نوعیت کا ہو کہ جہاں پر قانون سازی کی ضرورت پڑے تو وہاں پر پاکستان میں بھی پارلیمان کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس معاہدے کی انفورسمنٹ اور اس کے ایگزیکیوشن کے لیے قانون سازی کرے۔ اس معاہدے میں چونکہ پانی کی تقسیم اور ریاستی خود مختاری کے معاملات شامل ہیں، لہٰذا سنتاس کا یہ معاہدہ حتمی طور پر نافذ العمل ہے اور مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ اگر اس معاہدے کی نوعیت پر بات کی جائے تو یہ معاہدہ 12 آرٹیکلز اور 8 ضمنی جات پر شامل ہے۔ اس معاہدے کے آرٹیکل 2 اور 3 کے تحت انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے۔ آرٹیکل 2 اور 3 کے تحت مغربی سرحد میں بہنے والے جملہ دریا جن میں سندھ، جہلم اور چناب ہیں وہ پاکستان کو دیے گئے ہیں، جبکہ مشرقی سرحد میں بہنے والے دریا ستلج، راوی اور بیاس انڈیا کو دیے گئے ہیں۔ جبکہ آرٹیکل 3 سب آرٹیکل 2 میں یہ مزید وضاحت دی گئی ہے کہ مغربی سرحد میں بہنے والے دریا یعنی کہ جو دریا پاکستان کو دیے جا چکے ہیں ان کے پانی کا اختیار ایک مخصوص حد تک طے شدہ شرائط کے تحت انڈیا کو دیا گیا ہے کہ انڈیا اس کو نان کنزمپٹیو یوز کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ گھریلو استعمال کے لیے، زرعی استعمال کے لیے، اور ساتھ میں جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان کو بنانے کے لیے انڈیا مغربی سرحد میں بہنے والے دریاؤں کے پانی کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ پانی کی یہ تقسیم انٹرنیشنل کسٹمری لاء کے پرنسپل ایکویٹیبل اینڈ ریزنیبل یوز آف واٹر کے تحت عمل میں لایا گیا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کی اس تقسیم میں انٹرنیشنل کسٹمری لاء کے پرنسپل ایکویٹیبل اینڈ ریزنیبل یوز آف واٹر اور یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن نان نیویگیشنل یوز آف انٹرنیشنل واٹر کورسز 1997 کے آرٹیکل 5 اور 6 کو مد نظر رکھا گیا۔ جب بھی دو لیگل پرسنز کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے یا دو اسٹیٹس کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، دو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا سورن اسٹیٹس کے درمیان جب بھی معاہدے طے پاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک ریزم اور ایک وزڈم ہوتی ہے کہ اس معاہدے کے طے پانے کے بعد یا اس معاہدے کو طے کیے جانے کی نسبت اسٹیٹ کو کیا کیا فائد ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو
सीधी सी बात है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले मगरबी सरहद के जितने भी दरिया हैं उनके पानियों की बदौलत पाकिस्तान की 80% ज़मीन सैराब हो सकती है। और अगर इंडियन तनाज़ुर में देखा जाए तो इंडिया मगरबी सरहद के इन दरियाओं पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकता है, जिसको प्रोटेक्ट सिर्फ यही माहिदा कर सकता है। मज़ीद अगर इसमें देखा जाए तो दोनों क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और इन न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान जंगी माहौल को मुकम्मल काबू में रखने के लिए इस माहिदे का सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट है। चूँकि हर माहिदे की कुछ क्लासेस होती हैं, उसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इसी तरह एक ट्रीटी जो है उसके अंदर भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तब वो जाकर पूरा ट्रीटी की शक्ल में आ जाता है। जैसे कि मुख्तलिफ माहिदा जात या ट्रीटी को अगर देख लिया जाए तो उसमें मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, जिनमें टर्मिनेशन क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें फोर्स मेजोर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो होती है आर्बिट्रेशन क्लास। अगर सिंतास माहिदे के तनाज़ुर में बात की जाए तो सिंतास माहिदे में टर्मिनेशन क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि वियना कन्वेंशन इस बारे में बताता है आर्टिकल 60 में माहिदा सिर्फ मटीरियल ब्रीच या डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ एसेंशियल प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी की बुनियाद पर ही होगा। माहिदा अदरवाइज टर्मिनेट नहीं हो सकता। अगर स्पेसिफिक 2025 के मनाज़र में बात की जाए जहाँ पर जंगी माहौल रहा है पिछले अरसे में, तो इंडिया ने यह कहा कि हम पानी ख़त्म कर देंगे, तो इंटरनेशनल लीगल पर्सपेक्टिव में इंडिया या पाकिस्तान यूनिलैटरली ये माहिदा टर्मिनेट कतन किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। माहिदे की अहमियत और अफादियत को उजागर करने के लिए वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 पर अगर फिर से नज़र दौड़ाई जाए तो वो सीधी बात कर रहा है कि भाई जितने भी माहिदे किए जाएंगे उनकी पासदारी बहुत लाजम है। दो स्टेट्स जब एक दूसरे के साथ कोई वादा करती हैं, कोई प्रॉमिस करती हैं, तो उनकी पासदारी हर सूरत में यकीनी होगी। ताहम माहिदा सिर्फ मटीरियल ब्रीच पर, यानी कि किसी भी ट्रीटी की जो एसेंशियल प्रोविजन है उसकी डेलिब्रेट वायलेशन अगर की गई और उस सूरत में माहिदा टर्मिनेट या ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ इंडस ट्रीटी का जो स्टेटस है वो इंटरनेशनली किसी भी सूरत में कोई भी मुल्क इसको यूनिलेटरली ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि अगर इस ट्रीटी के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस की ज़रूरत हो, कोई अमेंडमेंट अगर सजेस्ट की जाए, तो उस सूरत में दोनों पार्टीज़ का उस पर रजामंद होना लाजम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैंडर्ड्स एंड ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्टिकल 23 के तहत किसी भी एग्रीमेंट में फोर्स मेजोर का असूल तभी लागू होता है जब कोई भी कुदरती आफत या जंग माहिदे को मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बना दे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जेनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1 आर्टिकल 54 के तहत शहरियों को भूखा रखना या उन पर पानी बंद करना या उनको भूख से सताना, भूख और प्यास से सताना न सिर्फ एक माहिदे की खिलाफ वर्जी है बल्कि एक जंगी जुर्म है। लिहाजा इंडिया किसी भी तौर पानी जो कि पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है उसको कतई तौर पर नहीं रोक सकता। लेट से अगर ये माहिदा नाकाम हो जाता तो उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स होगा और डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस होंगी, एस्केलेशन होगी, मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगी, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होंगी, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन और एस्केलेशन होगी। और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और जितने भी कन्वेंशंस हैं और जितने भी लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज जो किसी भी माहिदे की पासदारी के लिए लाजम होते हैं, उन सब की वायलेशन होगी। और ये सूरत हाल न सिर्फ जनूबी एशिया के लिए ख़तरा है बल्कि इंटरनेशनल वाटर नॉर्म्स जितने भी हैं और इस तर्ज पर जितने भी माहिदे तय पा चुके हैं उन सब के लिए ये बहुत बड़े ख़तरे का मौजब बनेगा। इंडस वाटर ट्रीटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो इस पर लागू होता है वह है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेबिलिटी, यानी कि उसूल अलहदगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर एग्रीमेंट या हर ट्रीटी की तरह इंडस वाटर ट्रीटी की भी एक आर्बिट्रेशन क्लाज है। बुनियादी तौर पर कॉर्पोरेट लॉ में हर कॉन्ट्रैक्ट, हर ट्रीटी के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेन एग्रीमेंट या मेन कॉन्ट्रैक्ट या मेन ट्रीटी और दूसरे हिस्से को कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लाज। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वजह से, चाहे वो मटेरियल ब्रीच हो, मटेरियल ब्रीच ऑफ द प्रोविजन हो या अदरवाइज कोई ऐसा काज हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाए,
وہ چاہے پولیٹیکل برائب کا مسئلہ ہو یا پولیٹیکل ال ول کا مسئلہ ہو، جس کی وجہ سے تضاد پیدا ہو جائے اور دو حکومتیں یا دو ممالک آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، تو کانٹریکٹ سیز ہو جاتا ہے۔ لیکن کانٹریکٹ کے سیز ہونے کے بعد بھی جو آربیٹریشن کلاز ہوتی ہے وہ ہمیشہ سروائیو کر جاتی ہے، اور پرنسپل آف سیپریبلٹی کا یہی اصول ہے۔ پرنسپل آف سیپریبلٹی کا یہ اصول یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ لا اور جو انٹرنیشنل ٹریٹی لا انڈر وینا کنونشن آن دی لا آف ٹریٹیز 1969 کے پرنسپل 60 اور 62 کے تحت ایکسیپٹڈ ہے۔ پرنسپل آف سیپریبلٹی کے اس اصول کو اگر انڈس واٹر ٹریٹی پر اپلائی کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں آربیٹریشن کلاز میں ایک ملٹی ٹیئرڈ آربیٹریشن میکانزم موجود ہے۔ اس ٹریٹی کے آرٹیکل 8 کے تحت اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ دو ریاستوں کے درمیان ارائز ہوتا ہے، کوئی تضاد آ جاتا ہے، تو پرماننٹ انڈس کمیشن مقرر کیا جائے گا، اور اسی ٹریٹی کے انیکسچر ایف کے تحت ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کا تقرر بھی یقینی ہے، اور اسی ٹریٹی کے انیکسچر جی کے تحت اگر کوئی معاملہ آ جاتا ہے جو ادروائز سالو نہیں ہو سکتا، تو پھر کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ اس معاملے کی کاگنیزنس لے گی، اس معاملے کا جو اختیار سماعت ہے وہ اس کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس ہے، اور کورٹ آف آربیٹریشن دونوں فریقین کی جو گریوینسز ہیں وہ سنے گی اور اس پر اپنی جو فائنڈنگز دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انڈیا یا پاکستان اس ٹریٹی کو ختم بھی کر جائیں، جو کہ انٹرنیشنل قانون کے تحت پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر میٹیریل بریچ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیبریٹ وائلیشن آف ایسنشیل پروویژنز آف دا ٹریٹی آن پارٹ آف پاکستان یا آن پارٹ آف انڈیا، دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف اگر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آربیٹریٹری کلاز، یہ آربیٹریشن کلاز اور یہ آربیٹریشن میکانزم سروائیو کرے گا، اور پرنسپل آف سیپریبلٹی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اگر مین کانٹریکٹ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو آربیٹریشن کلاز سروائیو کرے گی۔ اگر ریسنٹ جنگی تناظر کو دیکھا جائے تو یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا سنتاس معاہدہ کے حوالے سے اگر کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے تو ان کے پاس ایک ملٹی ٹیئرڈ میکانزم آربیٹریشن کا موجود ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی جنگی صورتحال کی طرف چلے جائیں یا وہ کسی میٹیریل بریچ کا دعویٰ بھی کریں اور ایک دوسرے کے اوپر جنگ مسلط کریں۔ انہیں اسی ملٹی ٹیئرڈ میکانزم کو فالو کرنا ہوگا، اور پرنسپل آف سیپریبلٹی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر آپ میٹیریل بریچ کا دعویٰ بھی کریں اور ڈیلیبریٹ وائلیشن آف میٹیریل پروویژنز آف دا ٹریٹیز کا دعویٰ بھی کریں، پھر بھی یہ جو آربیٹریشن کلاز ہے یہ سروائیو کر جائے گی، اور یہی بنیادی وجہ ہے انڈیا یا پاکستان یک طرفہ طور پر محض سیاسی ناراضگی کی بنیاد پر اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ 2013 میں جب کشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ایشو ہوا تو اس ایشو کو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے ہی سنا، اسی نے اس کی کاگنیزنس لی، جو کہ اس پرنسپل آف سیپریبلٹی کی واضح مثال ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو سمرائز کریں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی بنیادی طور پر دو طرفہ بین الاقوامی معاہدہ ہے، جسے بغیر کسی پریشر کے اور بغیر کسی انفلوئنس کے دونوں ممالک نے اس کو سائن کیا اور پھر اس پہ ایگری ہوئے، اور ورلڈ بینک نے اس میں بطور فریق ثالث میڈیٹر، گرانٹر اور فیسیلیٹیٹر حصہ لیا، جس نے آج تک صرف اس کی ٹیکنیکل سپورٹ اور اس کی فائنینشیل معاملات کو دیکھا ہے۔ یہ ٹریٹی سب سے پہلے کیونکہ انٹرنیشنل کسٹمری لاز کے اصولوں کے تحت طے ہوا، ماہ بعد پھر جب وینا کنونشن آن لا آف ٹریٹیز 1969 نافذ العمل ہوا تو اس کی جو شقیں تھیں ان کا بھی اس ٹریٹی پر اطلاق ہوا، اور یونائٹڈ نیشن چارٹرز اور انٹرنیشنل سویلائزڈ اسٹیٹس کے جو پرنسپلز تھے، جو واٹر لا نارمز کے حوالے سے ہوں یا ادروائز جو سویلائزیشن کے پرنسپلز تھے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹریٹی کو نافذ العمل کیا گیا۔ اور اب یہ ٹریٹی کیونکہ دونوں ممالک کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی پاکستان کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے، دونوں ممالک میں سے وہ چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، دونوں ممالک میں سے کوئی بھی ایک ملک یونیلیٹرلی اس ٹریٹی کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ٹرمینیشن کی بات ہے تو وہ صرف میٹیریل بریچ پر ہی ٹرمینیٹ ہو پائے گا۔ وینا کنونشن کے آرٹیکل 60 کے تحت اگر کوئی ملک یہ دعویٰ کرتا ہے
تبھی اس کی ٹرمینیشن ہوگی، ادروائز انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں اس کی ٹرمینیشن امپاسبل ہے۔ اگرچہ اس کی ٹرمینیشن ہوتی بھی ہے تو اس کی جو ملٹی ٹیئر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم کے تحت یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوگا، نہ کہ اس معاملے پر جنگ چھڑے گی۔ اگر یونیلیٹرلی انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے کوئی بھی فریق اس معاہدے کو معطل کرتا ہے یا معطل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس صورت میں یونائٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل کمیونٹی آف اسٹیٹس اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک ڈائریکٹ سیاسی اور سفارتی مداخلت کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کے تحت انٹرنیشنل کمیونٹی آف اسٹیٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یوز آف فورس کو پروہیبٹ کریں گے، وہ انڈیا کو روکیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ وہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ نگہباں۔